قصص الانبیاء علیہم السلام میں ہم اللہ کی عنایت سے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، فرمایا میرے نبی علیہ السلام ان لوگوں کو میرے نوح کا قصہ سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حضرت نوح کا واقعہ سنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اول الرسل الی اہل الارض ہیں، خدا کے پہلے رسول ہیں اس دھرتی پر۔ اس کا معنی کہ رسول کس کو کہتے ہیں شاید ہمارے پہلے کسی درس میں ہے، اس لیے آگے چلیں۔ اول الرسل الی اہل الارض، جہاں حضرت کی یہ شان ہے وہاں ایک اور شان کا بھی علماء نے کئی مقامات پر ذکر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جہاں خدا کے رسول ہیں، جہاں خدا کے نبی ہیں، وہیں آدم ثانی بھی ہیں۔ آدم ثانی یہ دوسرے آدم ہیں انسانیت کے لیے، یہ دوسرے آدم ہیں عالم کے لیے، اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے جو اولاد چلی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس میں دنیا غرق ہوئی، ماں سوائے ان لگ بھگ 80 لوگوں کے جنہوں نے حضرت نوح کی دعوت کو قبول کیا، بس وہ بچے۔ اور ان میں بھی علماء یوں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو آباد ہوئی ہے، آج آپ ہیں، ہم ہیں، اور سینکڑوں لوگ ہیں ہم سے پہلے ہمارے بعد، یہ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کی اولادیں ہیں جو کشتی میں اپنے پیغمبر اپنے والد کے ساتھ سوار ہوئے تھے۔ ان کے کچھ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عقیدہ سکھایا۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ اور توحید کے لیے حضرت نے یعنی اپنی زندگی کے لمحات خرچ کیے ہیں۔ خود کلام پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور فریاد ہے کہ میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کو آپ کا پیغام دیا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس میں میں نے کوئی وقت کا لحاظ کیا ہے، بلکہ میں نے دن رات ایک کیا ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے اللہ میں نے تو ان کو بہت سمجھایا، لیکن ان کو حاصل کیا ہوا میرے سمجھانے سے؟ وہ یہ حاصل ہوا کہ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، بھاگ گئے۔ دیکھ کر حضرت نوح کو کان میں انگلیاں ٹھونس لیتے، منہ چھپا لیتے، بھاگ جاتے۔ یہ سب تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو خدا کا پیغام دیا ہے، یعنی علماء یوں لکھتے ہیں کہ توحید اس کی 3 قسمیں ہیں۔
توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات، یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تینوں اقسام پر اپنی زندگی میں تینوں اقسام سمجھائی ہیں۔ لیلاً ونہارا، یعنی رات تھا دن تھا، قوم کو عقیدہ توحید سمجھایا۔ لیکن قوم کا حال وہی ہے جیسے ابھی میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کہتا ہے فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ اور پتہ ہے علماء یوں لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی حضرت نوح پاس آئے بات کرنے کے لیے تو کچھ ایسے لوگوں بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو حضرت نوح کو دکھاتے تھے کہ یہ دیکھو ان کی بات نہیں ماننا، ہم رہیں تب بھی نہیں ماننا، ہم نہ رہیں تب بھی نہیں ماننا۔ اور علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ اگر کوئی پرانے سے مراد بوڑھا دنیا چھوڑنے لگا تو اپنی نسل کو اس نے یہ وصیت کی مرنے سے پہلے اور کچھ بات کہی یا نہیں کہی، لیکن یہ بات ضرور کہی کہ حضرت نوح کی بات نہیں ماننا، جیسے ہمارے ہوتے ہوئے نہیں مانے ہو ہمارے بعد بھی نہیں ماننا۔ اور علماء یوں لکھتے ہیں کہ یہ پیغام نسلاً بعد نسلن، ایک سے کہتا، دوسرا دوسرے سے کہتا، تیسرے سے کہتا۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، ان کو بس یہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو سمجھانے میں کوئی وقت کا لحاظ نہیں کیا کہ میں نے اللہ کا پیغام ان کو اس وقت دینا ہے اس وقت نہیں دینا، جو حضرت کے بس میں تھا حضرت نے اپنی ساری زندگی کھپا ڈالی۔ 950 سال منہ کہنا آسان بات ہے، لیکن خدا کے جہاں نبی اور خدا کے جہاں رسول شان بڑی رکھتے ہیں تو حوصلہ بھی بڑا رکھتے ہیں۔ قالوا لا تذرن آلہتکم، اپنے بیٹوں کو کہیں دکھاتے تھے کہ دیکھو اس کی مان کے اپنی بتوں کا انکار نہیں کرنا، وہ دیکھ رہے ہوتے تھے حضرت نوح عقیدہ توحید سمجھاتے، وہ آگے سے یہی کہتے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، ان 5 کو نہیں چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، نہ نصر کو چھوڑنا۔ لا تذرن آلہۃ، حضرت نوح سن کے چپ ہوئے، پھر موقع آئے گا پھر ہم کہیں گے، پھر کہتے۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ خدا کے پیغامات اپنی امت کو دیے، عقیدے کو سمجھایا کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں، اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ عقیدہ توحید یہ عقیدے کا پہلا رکن ہے، اور اس کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ 3، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات۔ اور یاد رکھیے گا یہ بات کہ ان تینوں میں اصل توحید الوہیت ہے۔ یہ ماننا نا یہ کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہوائیں چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں پالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پالتے ہیں، یہ توحید الوہیت نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس سے فقط کام نہیں چلے گا جب تک توحید الوہیت کے قائل نہیں ہوں گے آپ اور ہم۔ وہ کیا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ عبادت، وہ جب تک ہم اللہ ہی کا حق نہیں مانیں گے اور سمجھیں گے تب تک عقیدہ توحید نہیں نکھرے گا۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ رکوع کیا ہے؟ عبادت ہے یا نہیں؟ وہ بولیں تو صحیح نا، رکوع عبادت ہے یا نہیں؟ سجدے
عبادت ہے یا نہیں؟ اچھا یہ اگر خدا نہ کرے میں رکوع کسی اور کے لیے کر جاؤں، میں عبادت کا سجدے کسی اور کے لیے کر جاؤں، تو اب میں نے عبادت میں جب شرک کیا ہے عقیدہ توحید ختم ہو گیا ہے۔ عقیدہ ربوبیت، توحید ربوبیت سے میرا عقیدہ توحید قائم نہیں رہ سکے گا جب تک توحید الوہیت کا اقرار نہیں کروں گا۔ اب دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے۔ اب دعا کس سے مانگیں گے آپ اور ہم؟ اللہ ہی سے مانگیں گے۔ اگر ہم نے دعا اللہ سے بھی مانگی اور کسی اور سے بھی مانگی، عبادت میں شرک آ گیا، عقیدہ توحید ختم ہو گیا۔ اب توحید ربوبیت کے اقرار سے ہماری توحید نہیں بچے گی، اس لیے کہ ان دونوں میں اصل توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت سے ہی انسان کا عقیدہ توحید قائم ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں؟ وہ جو یہ اکثر یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ بھی توحید کے قائل ہیں، یہ توحید ربوبیت کے قائل آپ کو ملیں گے، ورنہ یہ عبادات میں تو سینکڑوں کو شریک کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اچھا آپ ذرا دیکھیں، جس کو کہا جاتا ہے نا نظر، منت، منوتی، یہ کیا ہے؟ یہ عبادات میں سے ہیں۔ اب میں اگر اللہ کی بھی منت مانوں اور کسی خدا کے سوا کی بھی منت مانوں، خود بخود شرک آ گیا۔ اب توحید ربوبیت کے فقط اقرار سے میری نجات نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں نے توحید الوہیت میں شرک کیا ہے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی وحدہ لا شریک ماننا ہے اور اللہ کو صفات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے خلاصہ یہ ہے کہ ان کو ہر لحاظ سے مسئلہ سمجھایا، لیکن ان کا حال یہی تھا جو ابھی میں نے اشارہ کیا۔ اب وہ موقع آیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کا یہ حال دیکھا، کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ میں نے تو دن رات ان کو سمجھایا ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ، اور بات کرنے پاس جاتا ہوں تو میری آواز جیسے ہی اس کان میں جاتی ہے انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی بیٹھے ہوتے ہیں پاس جاتا ہوں تو منہ پر کپڑا ڈال لیتے ہیں کہ جاؤ ہم تمہارا چہرہ ہی نہیں دیکھنا چاہتے، بات کرنے تو دور کی بات۔ فرمایا میرے اللہ اب جب یہ حال ہے ان کا، تو دیکھیں میں نے ابھی جیسے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہے نا کہ آپ اور ہم کہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا، لیکن ایک بات اللہ کی ہے کہ اللہ فرمائے میرے رسول نے یہ کام کیا، یہ اور معنی رکھتا ہے۔ آپ خود قرآن میں پڑھیں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہر موقع پر اپنی قوم سے یہی کہا کہ اللہ وہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن دوسرے مقام پر کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور آگے کہتا ہے انی لکم نذیر مبین۔ ہر موقع پر پیغمبر ان کو دعوت توحید دے رہے ہیں، عقیدہ سمجھا رہے ہیں کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں۔ اور خود قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، میرے پیغمبر نے ہر موقع پر انہیں عقیدہ توحید سمجھایا کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، بھاگ گیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ دعا کی جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور بعض اکابر کے ملفوظات میں ملتا ہے کہ کچھ دعائیں معجزہ بنتی ہیں، کچھ دعائیں معجزہ بنتی ہیں۔ اس موقع پر علماء نے سب سے پہلی دعا حضرت نوح کی مثال میں پیش کی ہے کہ وہ دعا حضرت نوح کی علیہ السلام، وہ دعا کیا تھی وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ میں نے تو ہر لحاظ سے ان کو سمجھایا، لیکن یہ بھاگ جاتے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، انہوں نے کیا کہا تھا؟
لا تذرن آلہتکم، اپنی اولادوں سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا، ان بتوں کو نہ چھوڑنا، ان کی بات مان کر چپکے رہنا ان کے ساتھ۔ اب حضرت نوح کے الفاظ دیکھیں، قال نوح ربہ، اب حضرت نوح اپنے رب سے فرماتے ہیں لا تذرن، اللہ ان کو نہ چھوڑنا، اللہ ان کو نہ چھوڑنا، علی الارض، زمین کے اوپر، من الکافرین دیارا، کسی ایک کافر کا بھی گھر بستا ہو۔ اب یہ پیغمبر کی دعا ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا، مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری لکھتے ہیں، یہ نہیں کہ پیغمبر تنگ دل ہو کر یہ دعا کیے ہیں، نہیں، آپ دیکھیں 950 سال پیغمبر نے ان کو ہر لحاظ سے سمجھایا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنی محنت کے نتیجے میں یہ بات بھانپ گئے تھے کہ جنہوں نے ماننی تھی اب مان گئے ہیں، اب ان کے سوا کوئی ماننے والا نہیں رہا۔ بلکہ اگر ان کو چھوڑا گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے آگے اظہار فرما دیا تھا، اللہ اگر ان کو چھوڑا گیا یہ اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے اللہ ان کو چھوڑی۔ اب علماء فرماتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ دعا کو قبول فرمایا۔ اچھا چلتے چلتے میں ایک بات عرض کر دوں، صاحب قصص الانبیاء فرماتے ہیں کہ اس موقع پر بعض غلط لوگوں نے عوام کے عقیدے خراب کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام علم غیب جانتے تھے نا، عالم الغیب تھے، تبھی تو کہا ہے کہ یہ ان میں سے کوئی نہیں اب ایمان لائے گا، عالم الغیب نہیں تھے تو کیسے کہہ دیا؟ بھائی بات یہ نہیں ہے، علماء مفسرین نے لکھا ہے عالم الغیب تنہا اللہ ہے، خدا کی ذات کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ اسلامی اصطلاح ہے، عالم الغیب، علم غیب، یہ اسلامی اصطلاح ہے، اس لیے عالم الغیب تنہا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی، علماء نے فرمایا اس کی بنا تھی وحی، اس کی بنا تھی تجربہ۔ تھوڑا عرصہ واسطہ پڑا حضرت کو ان کے ساتھ۔ اچھا خیر، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا میرے نوح ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے، اب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ایک کشتی بنائیں۔ کیا بنائیں؟ آپ نے سنا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں کشتی ایک بہت بڑی یادگار ہے، بلکہ ایک نشانی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کشتی کا ذکر فرمایا، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے انہیں نجات دی، ان سے مراد حضرت نوح، وَمَن مَّعَهُ، اور ان کے ساتھ جو تھے، فِي الْفُلْكِ، جو کشتی میں تھے۔ کس میں تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر قرآن میں۔ تھوڑا سا یہ بھی سن لیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تاریخ کے حوالے سے یہ بات عرض کی ہے علماء نے، قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن تاریخ میں علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بنائیں۔ لکڑی کی کشتی بننی تھی، درخت بوئے گئے، درخت بوئے گئے، بعض اکابر نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جو بڑھنے شروع ہوئے نا درخت، تاکہ درخت حاصل ہو، وہ بڑھنے شروع ہوئے، ایک دو نہیں 100 سال تک صرف وہ درخت بڑھے ہیں جن کو کشتی میں استعمال کرنا تھا۔ جب 100 سال گزرا اور وہ درخت قابل ہو گئے اس کے کہ اب ان سے کام لیا جا سکتا ہے، علماء یوں لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا علیہ السلام، حضرت آئے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کو بتائیں کہ کشتی کیسے بنانی۔
بس خلاصہ سنیں، کشتی بنی. کیا ہوا؟ کشتی. اچھا یہ بھی بعض لوگوں کو ذوق ہوتا ہے کہ جی وہ کشتی کا حجم کتنا تھا. مجھے یاد ہے شاید 8 یا 9 سال پہلے کا قصہ ہے. ہندوستان کے ایک شہر تھا یا گاؤں تھا، بڑا قصبہ جسے کہہ لیں، وہاں ایک جگہ جلسہ تھا. میں بیان کر رہا تھا تو کسی نے چٹ لکھ کر بھیجی تھی. حالانکہ میرا بیان بھی اس موضوع پر نہیں تھا، میں تو بیان سیرت پر کر رہا تھا، حضور کی سیرت پر صلی اللہ علیہ وسلم. چٹ لکھ کر بھیجی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی بڑی تھی. میں نے وہ چٹ پڑھی لیکن میں نے رکھ دی، میں جواب نہیں دیا. جب جلسہ ختم ہوا مجھے ایسا شک پڑ رہا ہے، رات کے 1:30 بج رہے تھے شاید، وہ تھا بھی کیا، رات 12 بجے تو میرا نمبر آیا تھا بیان پہ، تو شاید 1:30 تھا، 1:15 تھا، ایسا ہی تھا. جب میں فارغ ہوا تو ایک صاحب میرے پاس آئے تو مصافحہ کیا، وہ کہتے ہیں جی آپ کو چٹ دی تھی، آپ نے جواب نہیں دی. میں ہنس پڑا، میں نے کہا کیا جواب دوں، کیا جواب دیں گے. یہ بالکل ویسی بات ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ہم لوگ حرم میں تھے تو شیخ العرب والعجم حضرت شیخ محمد مکی صاحب دامت برکاتہم کا درس ہوتا ہے نا وہاں پر. اس درس کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا رکے لوگ لکھتے ہیں جن میں سوالات ہوتے ہیں اور حضرت وہ پڑھ کر جوابات دیتے ہیں. ایک شخص نے ایک سوال لکھا، ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی تھے، بڑے لوگ تھے. سوال یہ تھا کہ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کہاں باندھی تھی؟ مسجد حرام میں اب وہ جگہ کہاں ہے؟ حضرت نے سوال پڑھا تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ جی میں تو اس وقت تھا نہیں جو دیکھتا کہ حضرت جبرائیل براق کہاں باندھ رہے ہیں. پھر بھی اگر میں آپ کو بتا بھی دوں کہ براق حضرت جبرائیل نے کہاں باندھی تھی تو کیا کرو گے؟ اس جگہ کو اکھاڑ کے اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ کرو گے کیا؟ ویسے حضرت کا یہ جواب اصولی ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے، ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں، یہ اصولی ہے. اب بھائی اللہ تعالیٰ نے، علماء یوں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آپ سے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا حجم کیا تھا، کتنی بڑی تھی، کتنی چھوٹی تھی، ہے یا نہیں، بلکہ اللہ نے آپ سے ہمارے بارے میں، ہمارے عقیدے، ہمارے عمل کے بارے میں پوچھنا ہے. وہ ہم جانے ہی نہیں. میں نے اس کو بھی یہی کہا. خیر علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں تو موجود ہے، لیکن ظاہر بات ہے وہ قرآن پاک میں تو نہیں ہے. کتب سابقہ کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی بنائی، حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس کی لمبائی یعنی لمبی 300 ہاتھ، بعض نے فرمایا 300 گز، اور پھر معنی میں تھوڑا سا فرق کیا ہے، بس آپ اس باریکیوں میں مت جائیں، ایک قول لے لیں 300 ہاتھ جو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا وہ لے لیتے ہیں. کتنا؟ اب خود سوچیں آپ. اچھا پھر ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کا قد حضرت آدم کے زمانے کا آ رہا تھا علیہ السلام. یہ آپ کے ہماری طرح نہیں، یہ تو آپ بچہ ہے. علماء فرماتے ہیں اس زمانے کے بعد یہ قد گھٹنے شروع ہوئے ہیں، گھٹتے گھٹتے اتنا رہ گیا ہے. لیکن وہ زمانے، اچھا اب ظاہر بات ہے آپ خود سوچیں کہ ان کے قد بھی بڑے تھے تو ان کے گز کیسے ہوں گے؟ یہ آپ کا ہمارا ہوگا؟ ظاہر بات ہے فرق ہوگا. اس لیے تھوڑی سی تشریح میں بھی فرق آتا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ جی ایک مولوی یوں کہتا ہے، ایک یوں کہتا ہے، تھوڑا سا یہ باریکیاں بھی جانو. ہاں یہ باریکیاں آپ کو ہمیں براہ راست نہیں پتا چلیں گی جب تک استاد کے سامنے نہیں بیٹھو گے. وہ علماء بڑی ایک عجیب مثال دیا کرتے ہیں کہ انسان آنکھوں میں سرما لگا لے، صبح شام آئینہ نہ، اگر آئینہ نہ دیکھے نا، صرف اپنی آنکھوں کی یہ موتی یوں یوں کرتا رہے، اس کو اپنی آنکھوں کا سرما نظر نہیں آئے گا جب تک آئینہ نہیں دیکھے گا. آئینہ دیکھے گا سرما نظر آ جائے گا. اسی یہ مثال دے کر علماء فرماتے ہیں اگر کلام پاک، احادیث طیبہ یا تاریخ میں کوئی شے پڑھتے ہو از خود سمجھ نہیں پاؤ گے جب تک استاد کے پاس نہیں بیٹھو گے. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
میرے خیال میں آپ متفق نہیں ہیں اس جملے کے ساتھ، شاید خود پڑھنے کا شوق ہوگا، مہربانی کرنا، میرے خیال میں یہ خود پڑھ پڑھ کے نتیجے ہیں۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مربع بغیر مربی کے کبھی نہیں بنا کرتا، ملغوبہ بن سکتا ہے، ہمیں مذاق نہیں، ملغوبہ بن سکتا ہے، مربع تو نہیں بنے۔ فرمایا 300 گز یا 300 ہاتھ اس کی لمبائی تھی۔ اب رہ گیا مسئلہ اس کی اونچائی، علماء نے فرمایا اونچائی اس کی 30 ہاتھ یا 30 گز تھی۔ اب اس کے بعد آ گئی چوڑائی، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی چوڑائی 50 ہاتھ یا 50 گز تھی، اتنی بڑی۔ اور پتہ ہے صاحب قصص الانبیاء نے بڑی عجیب بات فرمایا آج دنیا 15ویں صدی میں جا رہی ہے، کتنی ترقی کر گئی ہے، کیسے کیسے پانی کے جہاز آئے ہیں، لیکن اس کا جو نقش ہے نا، اس سے یہ جو آج موجودہ کشتیاں یا ان کے بڑے بڑے جہازوں کے بھی، ان کا بھی وہ نقش اس نقش سے ہٹ نہیں سکا جو نوح علیہ السلام نے قائم کیا تھا اس زمانے میں۔ آپ تو خاموش ہو گئے، لگتا ہے آپ متفق نہیں ہیں، ذرا دیکھ لینا، میں غلط کہہ رہا ہوں آپ بتاؤ۔ خیر بہرحال یہ تو ضمناً بات آئی، کہنے کا مقصد یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی بنانے کے بعد اب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ طوفان آ رہا ہے، اور اب کیا حکم ہے؟ علماء فرماتے ہیں حضرت نوح نے اس کشتی کی 3 منزلیں رکھی تھیں، نیچے، درمیان، پھر اوپر۔ اللہ نے حکم دیا میرے نوح اس کے اوپر چھت ڈالو۔ کیا ڈالو؟ چھت ڈالی حضرت نے۔ اچھا، علماء مفسرین اور مورخین لکھتے ہیں نا کہ حضرت نوح نے یہ کشتی کا جتنا کام کیا خشکی پر کیا، جسے بر کہتے ہیں۔ جب وہاں پر بناتے نا تو وہ جو قوم والے تھے وہ اڑوس پڑوس سے گزرتے نا، دیکھتے تو ہنستے، کہہ رہے تھے خشکی میں کشتیاں بن رہی ہیں۔ ہم نہیں کہتے تھے کہ بس اگلے الفاظ میں نہیں نقل کرتا، چھوڑیں، حضرت نوح سن لیتے، چپ۔ اب جب وہ تیار ہو گیا فرمایا اللہ اب میں نے کیا کرنا ہے آپ حکم دیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا حضرت کو، وہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ جمعہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ واللہ واللہ اللہ اللہ